بھائی مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی اور ہماری توجہ لطیفہ قلب کی طرف پوری ہو جانی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ جن کا لطیفہ قلب اگر ذاکر اور جاری ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے سارے لطیفے چالو ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، اور ان کا عالم امر سے ان کا تعلق جڑ جائے گا۔ اس لیے کہ لطیفہ قلب جو ہے وہ ہمارے سینے میں یوں سمجھیے کہ سینٹر ہے، اور اس کا ایک تار لطیفہ روح سے ملا ہوا ہے، لطیفہ روح کا سر سے، اور سر کا کفی سے، کفی کا اخفا سے۔ اس طرح ان پانچوں لطائف کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ جس طرح کسی بھی درخت میں، پودے میں آپ اور ہم جڑ کو پانی دیں گے تو تنے میں بھی آ جائے گا، اور پتوں میں اور اوپر ڈاڑیوں وغیرہ میں سب میں وہ پانی کی رمک وغیرہ پہنچ جائے گی۔ اس لیے ہمارے کو کافی عرصہ ہو گیا ہے لطیفہ قلب کی طرف دھیان دیتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے۔ تو اس کا بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس کا ریزلٹ اور ثمرہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے لطیفے میں درد ہوگا، بھاری پڑ محسوس ہو، وہ بھی ہوگا، وائبریشن ہو، یہ بھی ہوگا، اور کیا ہے کہ کبھی کبھار ٹھنڈک سے محسوس ہوگی، کبھی حرارت جیسے محسوس ہوگی۔ تو کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لطیفے کے بیدار ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اصل علامت ہے کہ تمہارے کو جو گناہ وغیرہ ہیں، جیسے اس طرف دیکھنا، ادھر دیکھنا، یہ دیکھنا، وہ دیکھنا، میں اس سے مل لوں، میں اس سے بات کر لوں، وہ میرے سے بات کر لے وے، اس طرح کی جو شہوانی اور نفسانی جو انسان کے دل کے اندر اس طرح کے وہ خیالات اور وسوسے جو آتے ہیں، ان کے اوپر داب لگ جائے، یہ کم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور کی محبت، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ دھیان ہونے لگ جائے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ لطیفے کی تمہارے بیدار ہونے کی علامت ہے، نہ یہ کہ وائبریشن ہے یا درد ہے یا اور کوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے گرد و غبار ہے۔ اصل مقصد آپ کا اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور حضور علیہ السلام کی کیا ہے کہ محبت وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، حضور فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل، اس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں آ جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو، یہ الگ الفاظ ہیں، الگ شبد ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تم اللہ تعالیٰ کے محب ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تمہیں ہو جائے، عشق ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، تو حضور سے آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کو کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میری سنتوں کے اوپر عمل کرو، میری سنتوں کے پابند ہو جاؤ، میرے پیروکار ہو جاؤ، میرے غلام بن جاؤ۔
جب پھر آگے پھر اس کا ثمرہ اور رزلٹ کیا بتایا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے بتائے سے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر صرف اللہ کی محبت ہی تمہارے دل میں نہیں آئے گی، بلکہ ایسا ہو جائے گا کہ تم اللہ کے محب تو بنو گے، جو بنو گے اگر میری اتباع کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی تم محبوب الہی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر تم پر کرم فرمائے گا کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے الحمدللہ جتنی بھی سنتیں ادا ہو سکے ادا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، لباس میں عام طور پر آپ لوگوں سے کہا ہوا یہ کہ بھئی اپنا مطلب یہ کہ پجامے کے دوران اپنے گٹے وغیرہ نماز کے دوران کھلے رہنے چاہیے، وہ یہ سنت لوگوں نے عام طور پر چھوڑ رکھی ہے، اس کا دھیان کریں۔ دعوت اسلامی والے بیچارے اس طرح رکھتے ہیں، سنی دعوت اسلامی والے اس طرح رکھتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث یوں رکھتے ہیں، وہ تو اور اونچی رکھتے ہیں، اتنی اونچی بھی نہیں رکھنی کہ وہابیوں سے دیوبندیوں سے مشابہت ہو جائے، صرف گٹے گٹے کو لے رہنے چاہیے۔ اسی طرح کیا ہے کہ ہمارے لباس میں، ہمارے پیرواس میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے سونے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہر عمل کے اندر سرکار کی سنت کا خاص طور سے لحاظ اور خیال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے گا، کرم فرما دے گا۔ اس طرف آپ کو ہمارے خاص طور سے توجہ وغیرہ رکھنی ہے۔ اور ذکر وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہمارے یہاں تو الحمدللہ آپ اور ہم ناگور کی مسجدوں کا اگر سروے کریں تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی ذکر کے حلقے وغیرہ مسجدوں میں لگ رہے ہیں۔ ہاں دیوبندی لوگ ضرور آپ کی وہ کتابیں وغیرہ فضائل اعمال وغیرہ سنتے سناتے ہوں گے، مگر ہم اہل سنت والجماعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے کہ وہ صرف ہو گیا کہ بھئی مرید ہو گئے، بات ٹھیک ہے، بس نسبت ہو گئی ہے۔ سلوک کو طے کرنا اور ان ذکروں کے اوپر پابندی کرنا اور مسلسل اس چیز کو چالو رکھنا، یہ الحمدللہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ یہ چیز کہ ہم اور آپ کیا ہے کہ اگرچہ اصل تک نہیں پہنچ رہے ہیں مگر کم سے کم نقل تو آپ اور ہم کر رہے ہیں، شاید کسی دن اس کو نقل کے اوپر بھی پیار آ جائے اور آپ کو اور ہمیں دھیرے دھیرے نقل سے وہ اصل کی طرف آپ کو اور ہمیں لے آئے۔ اس لیے کیا ہے کہ یکسوئی کے لیے کہ بھئی لائٹ بھی بند کر دو، ہم نے مفتی آفاق صاحب کو دیکھا ہے جنہوں نے ذکر کی اجازت دی ہے، وہ کیا ہے کہ سر کے اوپر رومال رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ماتھے کے اوپر چہرے پر رومال وغیرہ رکھ لیتے تاکہ کسی طرح کا کوئی ڈسٹرب وغیرہ یا کوئی لائٹ یا اور کچھ اور ان کو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خلل نہیں ڈالے، اور بندہ کلیتاً اپنے دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اس قدر محو ہو جائے کہ اس کو نہ تو آس پاس کی خبر رہے، نہ زمین آسمان کی، نہ چاند سورج کی، نہ باپ بیٹوں کی، نہ بچوں کی، نہ کسی اور کی، بلکہ خود کی بھی خبر نہ رہے۔ وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے کہ اسے اپنے جسم کی بھی خبر نہ رہے اور اسے اپنی روح کی بھی خبر نہ ہو، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے شریف کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ عائشہ صدیقہ نے کہا انا عائشہ، تو پھر اندر سے آواز آئی من عائشہ، کون عائشہ؟ پھر عائشہ صدیقہ نے کہا عائشہ بنت ابی بکرین، عائشہ ابو بکر کی بیٹی۔ اندر سے آواز آئی من ابا بکر، کون ابو بکر؟ جب پھر عائشہ صدیقہ نے کہا ابو بکر و صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر محمد مصطفیٰ کے ساتھی، تو اندر سے آواز آئی من محمد، کون محمد؟ پھر عائشہ صدیقہ وہاں سے ہٹ گئی، کہا کیا عجیب حال ہے، حضور میرے کو بھی نہیں پہچان رہے، ابو بکر صدیق کو بھی نہیں پہچان رہے، اور میں نے کہا میں محمد مصطفیٰ کہ وہ ابو بکر جو ساتھی ہیں ان کی بیٹی ہوں، تو فرما دیا من محمد، کون محمد؟
بہت دیر ہو گئی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اندر سے چٹکنی وغیرہ کھولی, باہر نکلے, دیکھا عائشہ صدیقہ ایک دم غمگین حالت کے اندر بیٹھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے, غمگین کیوں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ خود ہی پوچھ رہے ہیں غمگین کیوں؟ کہا ہاں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ابھی دروازے پر آئی تھی. کہا پھر؟ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا پھر؟ اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا عائشہ. آپ نے اندر سے آواز آئی من عائشہ. کون عائشہ؟ میں نے کہا عائشہ ابو بکر کی بیٹی. پھر آپ نے اندر سے آواز آئی من ابا بکر. کون ابو بکر؟ پھر میں نے کہا ابو بکر صاحب محمد, ابو بکر محمد مصطفیٰ کے صحابی. اندر سے آواز آئی من محمد. کون محمد؟ تو یہ کیا بات ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ لی مع اللہ وقتن, آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی گزرتا ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی نبی اور رسول نہ کوئی فرشتہ اس وقت میرے اور میرے مولا کے بیچ میں حائل ہو سکتا. ایک ایسی محویت ہوتی ہے, ایسا ایک وقت ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہوں اور میرے رب کی یاد ہوتی ہے, رب ہوتا ہے بس. اس لیے ایسے جواب ان کو ملتے رہے. تو بندہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر غرق ہو جائے, اس قدر غرق ہو جائے کہ مطلب اس کو دوسروں کی کیا خود کی بھی اس کو خبر نہ رہے. یہ عشق کے تقاضے ہیں, محبت کے تقاضے, یہ ذکر کے تقاضے ہیں. اس لیے اپنے کو کیا ہے, ذکر کرنا تو بہت زیادہ چاہیے, کم سے کم 20 منٹ کرنا چاہیے کم سے کم. ہم تو تسبیح لیتے ہیں, آپ کو تو تسبیح کا بھی نہیں کہا ہے کہ بھائی 11 تسبیح کم سے کم پڑھنی. ویسے مشائخ کہتے ہیں کہ کم سے کم 2000 مرتبہ یہ اس میں ذات اللہ کا ذکر, اللہ 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 اللہ, زبان سے نہیں دل سے کرنا, خیال سے کرنا کہ اللہ 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 اللہ. وہ ایک بار اللہ دل سے کہا, خیال سے, اور دانہ ناک دیا. پھر دوسرے بار پھر کہا اللہ. اس طرح کیا ہے کہ اپنے کو کم سے کم 2000 مرتبہ کرنا چاہیے. اپن زیادہ کبھی کبھار 700 کر لیتے ہیں, کبھی تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں 800 1000 تک کر لیتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بھئی کیا ہے کہ 1000 بار وہ ہمارے سے ہو گیا, 1000 بار انہوں نے, 1000 بار انہوں نے, تو 10 آدمی ہیں تو کم سے کم یوں سمجھو صاحب کہ آپ نے 10,000 مرتبہ اللہ کا ذکر آپ نے کر لیا. اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمانے والا قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ہمارے لیے غنیمت مجلس ہے. اللہ تعالیٰ توفیق خیر.